بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان بسم اللہ ربی اللہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ اعتصمت باللہ لا قوة الا باللہ العلی العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یا اللہ المحمود فی کل فعالہ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق مخدوم کائنات و مولائے کائنات سرکاران حسنین کریمین علیہ رحمت و رضوان استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق شیخ عبد القادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا باز اشرف یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اعطنی و اکرمنی و نصرنی و انظرنی و رحمنی و حفظنی و ارشدنی طلع البدر علینا من سنیات الوداعی وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میں سلام کروں، میرے سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائک آپریٹر سے گزارش ہے کہ اس کا جو ایکو ہے اسے بند کر دیں، آپ اپنے اس مائک کا ایکو بند کریں۔ اگر وہ میری آواز کو سن رہے ہوں تو اس کا ایکو بند کریں، بالکل اس کا ایکو بند کر دیں۔ آواز اگر بہت دور تک جا رہی ہو تو اسے بند کر دیں۔ تھوڑی سی آواز بڑھا کے رکھیں، آواز میں پھیلاؤ نہیں ہونا چاہیے، مجھے اور میرے اپنوں کو میری آواز مل جائے، پوری کائنات سے مطلب نہیں۔ آواز اگر پھیلے گی تو میرا مزاج میں پھر وہ یکسانیت نہیں پائی جائے گی۔ میں بہت دیر سے دیکھ رہا تھا کہ بہت زیادہ صاف اور شفاف آواز نہیں محسوس ہوتی منبر شریف کے لوگوں کو، تو آپ اس کا ایکو بالکل بند رکھیں۔ اگر آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں تو اپنے اس مائک کا جو سسٹم ہے اس کا ایکو بند رکھیں گے، آ جائے۔ اگر وہ میری آواز کو کہیں سن رہے ہو تو آ جائے۔ میں 25-30 سال ہو گئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے، شاید زندگی میں 2-3 مرتبے میں اپنے بڑے بھائی محترم مولانا فیضان رضا صاحب کی دعوت پر یا دیگر مجلس میں ادھر آیا ہوں۔ بہت کم میرا ادھر کا سفر ہوا ہے، اور پتہ نہیں اس کے بعد سید صاحب کی زیارت تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، مولانا فیضان صاحب سے ملاقات بھی کہیں ہو سکتی ہے، پتہ نہیں اس کے بعد بہت کم ملاقات ہو۔ خاموش طبیعت کا آدمی ہوں اور بہت دیر کے بعد گفتگو نہیں کر پاتا، میری گفتگو ہوتی نہیں ہے، میں تقریر کرتا نہیں، تقریر سناتا نہیں، میں بات کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ لوگ میری باتوں کو یاد کر لیں۔ ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری باتوں کو یاد کر لیں، اس کے لیے تو ظاہر سے بات ہے اس قدر مصروفیت رہتی ہے کہ کتوں سے بدتر انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں علماء کی جوتیوں کو سر پہ سجاتا ہے، سادات کے پیروں کا دھون پی کر کے پورے ملک کی مجلسوں میں بھاگتا رہتا ہوں، تھک جاتا ہوں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب 10-20 لوگ رہا کریں تو مجھے مائک دے دیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہرحال مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا مائک والے بھائی صاحب سے۔ باہر کی جو آوازیں اسے بند رکھیں، لوگ سونا بھی چاہتے ہیں، کسی کو پلاسٹک کی کرسی پہ بیٹھ کے کچھ کاروبار بھی کرنا ہے، کسی کے بچے بیمار بھی ہوں گے، کسی عورت کے میکے میں کوئی بیمار ہوگا، اس کا باپ مریض کی صورت میں ہوگا، تو اس خاتون کو اپنے باپ کے غم میں شاید نیند نہ آ رہی ہو، تو میری آواز اس کی پریشانی میں اضافہ کرے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ ان تک میری آواز پہنچا کے ان کی پریشانی میں کی زلفوں کو دراز کریں۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، مدینہ شریف میں ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، مدینہ شریف میں ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ ان سے ان کے بھائی عمر فاروق اعظم نے پوچھا تھا کہ اے میرے بھائی، آپ مدینہ شریف میں ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ تو سرکار عمر فاروق اعظم سے سرکار صدیق اکبر نے فرمایا تھا،
मैं नहीं चाहता कि मेरे चप्पल की खट खट की आवाज से किसी गरीब की नींद में खलल पहुंचे। ये आपने कहाँ से सीखा? तो रो के बोले मुझे हुजूर की बारगाह में ये तरीका मिला है। ठीक है, हॉर्न की भी आवाज कम कर दिया करें रात के 11-12 बजे, जहां तक लोग बैठे हों वहां तक आवाज पहुंचाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरे इमाम ने कहा था ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। वो शबे मेराज राज, वो सफ़े महशर का ताज, कोई भी ऐसा हुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। जो शेर मुझे कहना चाहिए 100 साल पहले मेरे इमाम ने कह दिया। हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। नात का एक शेर पढ़ता हूं। अब ये कहना मुनासिब नहीं है कि अगर आपका दिल कहे तो बोलिएगा, अब तो लोग नहीं बोलते तभी ज्यादा अच्छा लगता है। रुकू सजदे तशहुद कयाम बनते गए, रुकू सजदे तशहुद कयाम बनते गए, हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रुकू सजदे तशहुद कयाम बनते गए, हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दुरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दुरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। दुरूद शरीफ के हवाले से पहले एक हदीस शरीफ पढ़ता हूँ। जब मैं कहूँगा तभी मीठी आवाज में बोलिएगा, कोई हंगामा नहीं, कोई शोर-गुल नहीं भाई, ठीक है। समातों पे बहुत ज़्यादा खारजी आवाज़ें गिरा गुजरती हैं, बोलने का और गुफ्तगू का मकसद भी फौत हो जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हदीस शरीफ है हुजूर की, वो मैं बयान करता हूँ। एक जुमला हुजूर का बोल के मैं चुप हो जाऊंगा, देखूंगा यहाँ कितने ज़हीन आशिक बैठे हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैदान महशर में मैं अपनी उम्मत के लोगों का नाम लेके उन्हें बुलाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको खुश होना चाहिए। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं मैं अपनी उम्मत के लोगों का नाम लेके उन्हें बुलाऊंगा। तो हुजूर फरमाते हैं कि मेरी उम्मत मुझसे कहेगी कि हुजूर आपको मेरे नाम की कैसे खबर, क्या बात। आपको मेरे नाम की कैसे खबर। तो हुजूर फरमाते हैं मैं अपनी उम्मत से कहूंगा कि बात यह कि जब तू जिंदगी में मेरी बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ता था तो तेरा दुरूद फरिश्ते मेरी बारगाह में लेकर के आते थे। क्या तो बात। दुरूद के बाद वो फरिश्ते मुझसे ये कहते थे, आका इस दुरूद को फलां ने पढ़ा है, सुभान अल्लाह, मैं तुझे दुरूद की वजह से जानता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अगर इस पर कोई मना भी करता तब भी आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। सुभान अल्लाह। कुर्सी ले लें और घर चले जाएं अपने अपने। बहुत देर से बैठे हुए हैं इन्हीं कुर्सियों पर, घर के दरवाजे पर भी आराम किया जा सकता है। हाँ, अगर कोई विधायक जी संसद को IAS IPS DIG IG कहे कि मैं आपको पहचानता हूं तो आप खुश नहीं होंगे। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के लोगों, मैं तुम्हें दुरूद की वजह से पहचानता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ा बेहतर तमगा, भारत रत्न से बड़ा ही नाम है ये। समझ रहे हैं आप? ये दुरूद क्या है पहले समझें, महसूस करें, उसके बाद जहन ताजा हो तो सुने। प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ से पूछा गया कि दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है। सवाल पहुंचा जी। बोले भाई दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है। तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। का वो क्या? आप फरमाते हैं दुरूद पढ़ने वाला यानी आप लोग इंशाअल्लाह, दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए यानी मदीने वाले। सुभान अल्लाह, कहते हैं दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का जमाना एक होना चाहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब दुरूद पढ़ना चाहिए। आप समझे मेरी बात? 100 साल पहले जो नानपारा में आके इंतकाल कर गए, क्या उनके नाम से आप खत भेजेंगे? किसी से पूछ के बताओ, नहीं, भेजेंगे? नहीं। क्यों? वो चले गए, वो तो है से थे हो गए। और 1400 साल पहले हुजूर आए, हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ना ये क्या चे मानेदारत। वासिफ अली वासिफ कहते हैं दुरूद पढ़ने की एक शर्त है, दुरूद पढ़ने वाला और जिस पर पढ़ा जाए दोनों का जमाना एक होना चाहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब दुरूद पढ़ना चाहिए।
ورنہ نہیں پڑھنا چاہیے. تو اس نے کہا نا 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 نا، اس کا مطلب ہم درود نہ پڑھیں کیونکہ ہم تو حضور کے زمانے میں نہیں تھے. تو واصف علی واصف کہتے ہیں تو نے سچ کہا، تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور تو تیرے زمانے میں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ، حضور تو تیرے زمانے میں ہے. اس نے کہا حضور ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں پروفیسر واصف علی واصف کی چاند نکلتا ہے، چمکتا ہے، سورج وقت پر نکلتا ہے، وقت پر ڈوبتا ہے، بغیر کسی پلر کے اللہ نے آسمان کو روک رکھا ہے، اللہ نے زمین کے بیلنس کو قائم کر رکھا ہے. اس کا مطلب کوئی ہے جس کی وجہ سے قائم کر رکھا ہے. سبحان اللہ. میرے امام فرماتے ہیں حضور کائنات کی جان ہے، اور جان ہے تو جہان، سبحان اللہ. ورنہ ہٹ جائیں گر رسول خدا درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے. اللہ اللہ. حضور ہے اس لیے ہم لوگ بھی ہیں، حضور ہیں اس لیے آنکھوں میں روشنی ہے. بے شک. حضور نہ ہو تو چاند کے نکلنے چمکنے کے بعد بھی اندھیرا ہو، حضور نہ ہو تو سورج نکلے پھر بھی اندھیرے پن کا غلبہ لوگوں کے دماغ پر رہے. حضور سیدی شاہ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آواز پہنچی؟ جی. بولے درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے. ہاں. وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے. بولے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. فرماتے ہیں ایسے ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود یہ حضوری کا طریقہ سکھا دے. یہ نہیں کہ آپ کی نظریں اسکرین پر ہیں اور ہاتھوں میں تسبیح درود کے دانوں سے آگے بڑھتی ہے. فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے. سمجھ گئے؟ آپ کا دل حاضر باش ہو، آپ ہوں اور حضور کا دربار ہو، تب درود آپ کے شہر سے مدینے کا جو ڈسٹینس ہے اسے ختم کر دے گا. آپ ہوں گے تو گنبد خضرا ہوگا، گنبد خضرا ہوگا تو پھر آپ ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. توجہ کریں حضور کی بارگاہ میں. سمجھ رہے ہیں؟ پوچھا گیا صوفی صاحب سے کس انداز میں؟ تو کہتے ہیں جب درود پڑھا کرو تو اپنی نظریں یا اپنی پلکیں یا اپنا سینس یا اپنا خیال ہلکا سا بائیں طرف جھکا لیا کرو، دل بائیں طرف ہوتا ہے، سبحان اللہ. پھر درود پڑھا کرو. پوچھا گیا کیوں؟ تو کہتے ہیں جب اس طریقے سے درود پڑھو گے تمہاری یہ آواز دل تک پہنچے گی، تو دل کی آواز حضور کی بارگاہ تک. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ. بہرحال آپ سب کو بہت بہت محبت ہوں. بڑے ادب اور احترام اور خشوع اور خضوع کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ تبریک پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نور کا محمد وعطرتہ مبارک وسلم بعدد کل معلوم لک، بعدد کل معلوم لک، بعدد کل معلوم لک. زیادہ باتیں نہیں. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. میں پھر سے ترجمہ کرتا ہوں، محمد اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. اونچی بولے محمد اللہ کے رسول ہیں. اپنے ہاتھوں کو ڈا کے بولے محمد اللہ کے رسول ہیں. جیسے میں نے گفتگو شروع کی ویسے ہی کروں گا. آپ کو پتہ نہیں چلے گا کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی. ٹھیک ہے؟ کب میری گفتگو شروع ہوئی کب ختم ہوئی. اسی لہجے میں بات ہوگی. 5 منٹ بھی ہو سکتی ہے، 1 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی. لہذا جیسے جیسے آپ کا دل حضور کی محبت میں لگے تو بیٹھے، ورنہ کوئی آپتی نہیں، کوئی دقت نہیں، آپ جاتے رہیے گا. یہ اتنا یاد رکھ لیں کہ اسپین کے لوگ بھی جب ان کے سامنے حضور کی باتیں ہوتی تھی نا ان کو بہت گراں گزرتی تھی. اسپین کی لڑکیوں کے سامنے، مسلمان لڑکیوں کے سامنے جب حضور کی باتیں ہوتی تھیں تو وہ بچیاں کہتی تھی کیا دقیانوسی باتیں کرتے ہو، لے دے کے مولویوں کے پیچھے پڑے ہو، انگریز کتنے آگے نکل گئے، یہودی کتنے آگے نکل گئے، تم اسی قرآن کے پیچھے پڑے ہو. مسلمانوں کی لڑکیاں، مسلمانوں کے لڑکے اس قسم کی باتیں کرتے تھے. اسپین کی زمین پر، دنیا کی بڑی سینٹرل پوائنٹ زمین تھی اسپین، جہاں اسلام ہر گھر میں پھیلا ہوا تھا. لیکن جب مسلمانوں کے سامنے حضور کی بات کی گئی تو انہیں لوڈ ہوا، انہیں گراں گزرنے لگا. ہمیں چھوڑو یار، ترقی کی باتیں کرو. چاند پر کیسے جا سکتے ہو، سورج کی روشنی کو کیسے مسخر کر سکتے ہو، زمین پر کیسے حکومت کر سکتے ہو. یہ جب انداز مسلمانوں کے نوجوان بچوں کا پیدا ہوا، معلوم ہے کیا ہوا؟ قرآن کے پاروں سے محبت نہ رہی، لوگ شراب پینے لگے، نشے کی باتیں کرنے لگے. جب حضور کا نام آتا لوگ مذاق کرتے. پھر اللہ کا عذاب اسپین میں آیا.
ایک ایسی مسجد تھی اسپین میں جس میں روزانہ 40 من سرسوں کا تیل لگتا تھا، ایک مسجد میں جلانے کے لیے 40 من سرسوں کا تیل لگتا تھا. سمجھ رہے؟ ایک شب میں اتنی بڑی مسجد تھی. لیکن جب مسلمانوں کے لڑکوں کو لڑکیوں کو آوارگی سوجی تو اللہ کا عذاب آیا. 2.5 دن کے اندر 3.5 لاکھ مسلمان ذبح کیے گئے تھے. 2.5 دن کے اندر 3.5 لاکھ مسلمان مارے گئے. اسپین سے اسلام ختم ہو گیا اور اذان پر پابندی لگ گئی. قرآن کو ٹیشو پیپر بنا لیا گیا. مسجدوں میں گھوڑے باندھے گئے. اسپین کی وہ تاریخی قرطبہ مسجد کی 75% زمین پر بگ بازار شاپنگ سینٹر کھل گئے. اس کی 25% زمین پر آج 1000 سے زیادہ روزانہ لڑکیوں کی عزتیں لوٹی جاتی. اگر یہی کیفیت رہی، ایک تفریح، ایک مذاق، ایک ڈرامے کی کیفیت رہی کہ ہم کپل شرما کے شو میں جو بیٹھتے ہیں کوئی خطیب آئے گا ہمیں ہنسائے گا کھلائے گا تو بات بنے گی ٹھیک، ورنہ چلے جائیں گے. ہم تھوڑی سی بات کریں گے بس آپ سے، اور بہت ادب سے کریں گے. دل بڑا ٹوٹا ہے. 14 فروری کو دہلی کے ایک ہوٹل کے ایک مسلم مینیجر نے ایک پوسٹ کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ 14 فروری کو میری بڑی ہوٹل میں مسلم ہوں، مینیجر ہوں، میری بہت بڑی ہوٹل ہے جہاں کا میں مینیجر ہوں، 120 لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ عیاشی کے لیے آئی تھی. 120 لڑکے لڑکیاں، وہ ہوٹل کا مینیجر کہتا ہے، جن میں تعداد 95% سے زیادہ غیر مسلم لڑکوں کی تھی. ٹھیک. اس کے بعد جو جملہ ہے وہ حلق کے نیچے پڑا ہوا ہے، اوپر آنے کا دل نہیں کہتا، اس کا نہیں کہتا، لیکن مجبوری ہے. میں آپ سے نہ کہوں تو پھر کس سے کہوں؟ مجھے بتائیں. اگر یہ باتیں میں آپ سے نہ کہوں تو کیا بس اسٹاپ پہ بیان کروں، ایئرپورٹ پر کہوں، اسٹیشن پہ بیان کروں؟ FIR ہو جائے گی. میں مسلمانوں کی آوارگی کی باتیں میں اپنے بھائیوں سے نہ کہوں تو کس سے کہوں؟ معلوم ہے وہ مینیجر کیا کہتا ہے؟ 120 لڑکیاں 120 لڑکوں کے ساتھ آئی تھی، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان میں سے 80% لڑکیاں مسلمانوں کی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ 80%. آپ یہ مت کہنا کہ میرے گھر کی نہیں تھی، حضور کی امت کی تو تھی. اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تیرے دور میں ایسا کیوں ہوا؟ مجھ پر درود پڑھنے والی لڑکیوں کے وہ ہونٹ خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے ساتھ کیسے ہو گئے؟ یہ تم سے سوال کیا جائے گا. حضور تم سے پوچھیں گے کہ وہ آنکھیں جنہیں قرآن پڑھنے کے لیے رب نے عطا کی تھی، وہ لڑکیاں تیرے دور میں، تیرے عصر میں، تیرے ہوتے ہوئے شراب پینے والی آنکھوں کی عیاشی کا سامان بن گئی. تو نے کچھ نہ کیا، صرف اتنا کہا وہ میری لڑکیاں میری بہنیں نہیں تھیں، میری امت کی بچیاں تو ہیں. حساسیت پیدا کرو. اگر کوئی روئے تو آپ کا دل ٹوٹے، آپ مسلمان ہیں. کسی کو بھوک لگے، اس کا احساس آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو آپ مسلمان ہیں. کسی کی پریشانی کو دیکھ کے آپ پریشان ہو جائیں تو آپ مسلمان ہیں، ورنہ مشکل ہے. ملبوس خوشنما ہے مگر کھوکھلے ہیں، جس چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان میں. 10 سال کے لڑکے کلکتے کے سونا گاچھی جہاں طوائف خانہ ہے وہاں جا کے لڑکیوں کے ساتھ مسلمانوں کے بچے 10 سال کے بچے پکڑے گئے. سمجھ رہے ہیں؟ شراب وہ عیاشی کے اڈے پر. میں 2 3 دن پہلے کلکتے میں تھا. بڑا رونا آیا. 12 سال کی لڑکیاں آج سگریٹ پیتی ہیں مسلمانوں کی. کیا کریں؟ یہ اپنا گردہ بیچ دیں؟ یہ غوث پاک سرکار کے شہزادے. پاؤں چومنے کا دل کہتا ہے، ان کی جوتیاں لے کے جانے کا دل کہتا ہے. سید صاحب قبلہ کا. فیضان بھائی میرے دوست نہیں ہیں، سن لیں، میرے بھائی ہیں، اور واقعی میں انہیں بھائی جیسی محبت کرتا ہوں، کیونکہ میرے والد صاحب ان سے بڑی محبت فرماتے تھے اور میرے والد صاحب سے ان کو بڑی محبت تھی. 2 مہینہ پہلے ان کا وصال ہو گیا. اللہ اس کے رسول کی مرضی ہے. تو یہ میرا بہت خاص بھائی ہے، بہت خاص. میں آج اس کے قدموں کے نیچے ہوں. سید صاحب قبلہ کی زیارت کا مقصد اور مفتی نانپارہ کے روزے پر حاضری، یہ میری خواہش تھی. ورنہ میں بہت تھکا ہوا تھا. میں تقریباً 9 دن کے بعد کل گھر گیا کچھ گھنٹے کے لیے، پھر واپس آ گیا. میرے بچے ہیں، میری ماں باپ کی قبریں ہیں، میں وہاں پر بیٹھنا چاہتا ہوں، لیکن وعدہ وفا کرنے کے ارادے سے آ گیا. یہ 10 سال کا بیٹا ادھر کیسے چلا گیا؟ 20 سال کے نوجوانوں کے سامنے بات کی جائے حضور کی تو مولوی صاحب چپ رہیے بھائی. وہی اسلام قرآن درود کی بات کرتے ہو. آرمی اسٹرانگ چاند پر پہنچ گیا. لارڈ میکالے، شیکسپیئر، ملٹن، آئنسٹائن،
इन लोगों ने पूरी दुनिया फतेह कर ली, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की धूम मची हुई है, दुनिया ने 70 लाख रुपए की गाड़ियां सड़कों पे दौड़ा दी हैं। आप कहाँ हैं? वही मौलवी साहब की भाई मौलवियों की बातें करते हैं। 20 साल के नौजवानों से कहा तुम हुजूर का इश्क अपने सीने में कब सजाओगे? तो वो कहता है अभी बूढ़े हो जाएंगे तब, 70 साल के हो जाएंगे तब मेरे सामने आके बताना कि हुजूर का इश्क सीने में सजा लो। अभी मेरी खेलने की और खाने की अय्याशी करने की उम्र है। ये बच्चों के 20 साल के बच्चों का जवाब होता है। लड़कियों से कहा जाए कि मेरी बहन, कितनी मुझे खुशी हुई एक लड़की का वो माकूल जवाब सुनकर जो इस इदारे में दर्जे दोम में रहती है। दर्जे सानिया का लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं होता तो सानिया ना कहता, उसे दोम कहता। मेरी अपनी आदत है, मैं बहुत हल्के लहजे में बात करता हूं, कोई सकील कोई भारी लफ्ज बोलता नहीं कि मेरी बात ऐसा ना हो कि किसी के जहन तक न पहुंचने पाए, इसलिए मैं मादरत चाहता हूं। दूसरी जमात की बच्ची ने कहा, क्या कहा था? अरे मेरे बाप अगर ये बदअकीदा मेरे घर पे रहेगा तो इस घर में मैं न रहूंगी। मैं इस अपनी छोटी सी बहन के इस जुमले को हिंदुस्तान भर के जलसों में बताऊंगा इंशाअल्लाह, और अपनी सगी बहनों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए उसे आइडियल बनाऊंगा। जिसने हुजूर की तौहीन करने वालों से नफरत की, ये उसके लिए बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बड़ा एजाज है। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। लेकिन दोस्तों हमें इस वक्त गुनाहों से भी नफरत करना है। कुरान कहता है मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये लड़की ये दूसरी जमात में और इतना बड़ा एजाज रखती है। लड़कियां 80% लड़कियां शराब खानों में, मुसलमानों की बच्चियां गैर मुस्लिमों की बाजुओं से लिपटी हुई हैं, अपनी रातें गुजारती हैं। अभी रास्ते में मेरे दोस्त हैं, वो गाड़ी लेके आए, रास्ते में बात हो रही थी मुस्लिम मुआशरे की, तो उन्होंने भी कहा कि अब मैं होटल चलाता हूं, मेरी होटल में भी ऐसा कभी कभी होता है, मुस्लिम लड़कियां गैरों के साथ आती। मेरा दिल कहता है कि मैं अपनी टोपी इन बहनों के पैर के नीचे रख दूं। ऐ बहन, तुझे हुजूर ने अपनी उम्मत में रखा है, तुझे अल्लाह ने अपने हबीब की मोहब्बत दी है, तेरे दिल में मेरी ख्वाहिश है खशियत इलाही पैदा हो जाए, तुझे अपनी आने वाली नस्लों की पाकबाजी का लिहाज करना है, अपनी इस्मतों को बचा के रख। जानवरों ने अगर हुजूर से मोहब्बत करने का वादा कर लिया तो आखिरी सांस तक उस पर कायम थे, आखिरी सांस तक। अगर बैठे रहेंगे तो 2-4 बातें हो जाएंगे, वरना किसी और मौके पर मुलाकात होगी। आज 20 साल के नौजवान जब कहता है नहीं चाहिए मुझे हुजूर की मोहब्बत, अभी मेरी उम्र ही क्या है, खेलने खाने की उम्र है, मुझे बड़ा रोना आता है। कल मदीने शरीफ की जमीन में इसी 20 साल की उम्र का एक नौजवान था, बहुत पतला दुबला था, बहुत कमजोर तबीयत का इंसान था, बहुत कमजोर था। 20 साल 22 साल का नौजवान था। उसका नाम था हजरत जियाद। क्या नाम था? नहीं, बोले भाई, मैं बात कर रहा हूं अपने भाइयों से, मेरा दिल लगे जरा सा। हजरत जियाद, उलमा किराम को ना बात कर भाई, ये सब मैं इनकी जूतियों को चूमूं, इनका यहां पर बैठना मुनासिब नहीं है। बस जाएं तो अपनी चप्पलें छोड़ के जाएं, मेरी नियाबत के लिए वही काफी है। ठीक, वल्लाहि लज़ीम मुझे इनको ज़हमत नहीं देने की आदत नहीं है, आपसे गुफ्तगू करता हूं। उनका नाम था हजरत, आवाज कमजोर है, हजरत जियाद। इनका नाम बहुत कम लिया गया। मालूम है कौन है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब जंग उहद के मौके पर अपनी फौज को तरतीब से सजाया था, तो मेरे आका फरमाते अपनी फौज को 30% दाएं तरफ चली जाओ मेरी फौज, और 30% बाएं तरफ, और 30% बीच में रहना। कुछ फौजियों तुम कुमक के तौर पर काम करना, कुछ रजस के शेर पढ़ना, कुछ इनकलाबी आवाज नारे लगाना, कुछ जख्मियों को पानी पिलाना। अय अब्दुल्ला, तुम जबले रूमा पहाड़ी पर 50 लोगों को लेकर चले जाओ। फिर मेरे आका ने एक जुमला कहा, बता दूं,